یہ تب سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، 4 مہینوں کو ایک لحاظ سے فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، جن میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اوقات، دنوں اور مہینوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ایک لحاظ سے فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، جن میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے۔ یہ تب سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا ہے، تب سے لے کر اب تک ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ کے ہاں حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ اس کا تذکرہ صحیح البخاری میں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سال میں 12 مہینے ہیں، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ، تم ان مہینوں میں خصوصاً اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتی کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں، رجب کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کوئی برائی کرنا، کوئی گناہ کرنا، فحاشی والے کام کرنا اللہ کے ہاں ان ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں گناہ کرنے کا گناہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی رجب کے مہینے میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ گناہ دیتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں رجب کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں اور محرم کا جو مہینہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ہمیں ان مہینوں میں گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، گناہوں سے مکمل بچنا چاہیے، برائی سے مکمل بچنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنے کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ رجب کے مہینے کی کسی ایک رات کو خاص کر کے عبادت کرتے ہیں، اور کسی ایک دن کو خاص کر کے رجب کے مہینے میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ مکمل طور پر حرمت والا مہینہ ہے، اس کے جس مرضی دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اس حرمت والے مہینے کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس میں گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔